اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ طٰہٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ وقال عز وجل فی سورۃ الصف قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ وقال عز وجل فی سورۃ القیامہ یقول الانسان یومئذ این المفر وقال عز وجل فی سورۃ الملک وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وقال فی سورۃ القیامہ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وقال فی سورۃ آل عمران قال یا مریم انّیٰ لک ھذا قالت هو من عند اللہ وقال عز وجل فی سورۃ البقرہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 43ویں لیکچر یعنی لیکچر نمبر 43 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ مقامات سے کچھ ایسے جملے تلاوت کیے ہیں جن میں آپ اسماء استفہام کو استعمال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے عربی زبان میں استعمال ہونے والے کلمات استفہام پڑھے تھے۔ کلمات استفہام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حروف استفہام ہوتے ہیں، ایک اسماء استفہام ہوتے ہیں۔ حروف استفہام صرف دو ہوتے ہیں، حمزہ اور حل، جبکہ اسماء استفہام جو ہیں وہ ہم نے کئی پڑھے تھے۔ حروف استفہام ایسے سوالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکے، اور اگر جواب ہاں میں ہوگا تو نعم کہا جاتا ہے، اور اگر جواب نہیں میں ہوتا ہے تو لا کہا جائے گا۔ اسماء استفہام جو ہے یہ ان سوالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نا میں ممکن نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہوتا ہے۔ اسماء استفہام چونکہ اسم ہوتے ہیں، لہٰذا اسم کا سی این جیز ہم کرتے ہیں، تو اسماء استفہام کا بھی جب ہم نے سی این جیز کیا تو ہمارے سامنے جو باتیں آئیں وہ میں آپ کے سامنے سمری کی صورت میں رکھ دیتا ہوں کہ تمام اسماء استفہام جو ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں۔ ایون کو چھوڑ کر باقی تمام اسماء استفہام جو ہیں وہ مبنی ہیں، اور مبنی کس اسم کو کہا جاتا ہے؟ مبنی اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی شکل میں استعمال ہو۔ پھر مزید یہ بتایا گیا آپ کو کہ اسماء استفہام جو ہیں یہ مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، ایون کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ ایون کی مؤنث ایتن بھی استعمال ہوتی ہے، اور ایون کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ ایون جو ہے یہ منصرف ہے، بالکل زید کی طرح اس کا اعراب آتا ہے، جس طرح زید مرفوع زیدن، منصوب زیدن، مجرور زیدن ہوتا ہے، اسی طرح ایون بھی مرفوع ایون، منصوب این اور مجرور این ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ایون کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ایون ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو قرآن مجید میں یہ نظر آئے گا اس پہ الف لام بھی نہیں ہوگا اور اس پر تنوین بھی نہیں ہوگی۔ مزید کم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کم جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، کم استفہامیہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ کم خبریہ بھی ہوتا ہے، اور کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی پہچان ہم نے اچھی طرح سے دیکھ لی تھی کہ کم استفہامیہ کا جو اسم ہوتا ہے، یعنی جس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، وہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے، جبکہ کم خبریہ جو ہے اس کا اسم مجرور ہوتا ہے، یعنی مین اس کے لیے جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ مجرور ہونا ہے۔ اور پھر ہم نے ہر اسم استفہام کے معانی سمجھے تھے، اور ہر اسم استفہام کو انگریزی اور اردو کے کویسچن ورڈ کے ساتھ میچ بھی کر کے دیکھا تھا۔ تو آج ہم کیا کریں گے؟ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ان اسماء استفہام کی کچھ قرآنک ایگزامپلس دیکھیں گے جو میں نے آپ کے سامنے لیکچر کے شروع میں ذکر کی ہیں۔ نمبر 2، ہم ان اسماء استفہام کو جملے میں
جس حیثیت سے استعمال کریں گے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ ہم کچھ اسماء استفہام جو ہیں ان کا استعمال حروف جارہ کے ساتھ بھی دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے سبق کے پہلے جملے کی طرف، اور وہ جملہ ہے جی وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما اس میں استفہام استعمال ہوا ہے، اور ما جو ہے یہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں وٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ ما تلکا وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ما تلکا کا ہم ترجمہ یہ نہیں کر رہے کہ کیا وہ ہے، بلکہ وہ کیا ہے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کے علم میں فوری طور پر آ گئی ہوگی کہ کویسچن ورڈز جو ہیں عربی زبان کے یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح انگریزی زبان کے کویسچن ورڈز جو ہیں وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ ہاں اردو کے جو کویسچن ورڈز ہیں وہ جملے کے شروع میں نہیں آتے، اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اردو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، تو کیا کا لفظ جو ہے میں جملے کے درمیان میں استعمال کر رہا ہوں، جبکہ انگریزی میں اور عربی میں وٹ اور ما اس میں استفہام جو ہے وہ جملے کے شروع میں بول رہا ہوں، وٹ از دیٹ اور ما تلکا۔ تو یہ بات آپ کے علم میں اچھی طرح سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات آپ کو جملے میں اسماء استفہام کے اعراب کو یا پوزیشن کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی مدد دے گی۔ تو ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یا موسیٰ، ما تلکا وہ کیا ہے بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں، اے موسیٰ وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر بات ہے اس کا جواب دینا تھا، تو آپ نے فرمایا قال ہی عصایا، ہی عصایا وہ میری لاٹھی ہے۔ اب یہاں پر ہیا جو ہے وہ اٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اٹ از مائی اسٹک۔ ساتھ ہی ہم چیک کر لیتے ہیں جی جملہ اسمیہ میں اس میں استفہام کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے، مبتدا کی حیثیت سے یا خبر کی حیثیت سے۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا فارمولہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی۔ آپ ایک سوالیہ جملہ بنائیں ما ھذا، جس کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے۔ اب اس کا جواب لکھیں، اس کا جواب ہے ھذا قلم، اور ظاہر بات ہے یہ جواب آپ اس وقت لکھیں گے جب سوال بھی قلم کے بارے میں کیا جا رہا ہوگا۔ تو سوال ہے ما ھذا، جواب ہے ھذا قلم۔ اب ما جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے، مبتدا کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے یا خبر کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ آپ جواب پہ نظر ڈالیں، جواب ہے ھذا قلم۔ تو دیکھیں سوال میں ھذا کے مقابلے میں آ گیا، اور قلم جو ہے یہ ما کے مقابلے میں آ گیا۔ تو ھذا قلم میں ھذا مبتدا ہے ہم جانتے ہیں، اور قلم خبر ہے۔ تو جو سوال ہے ما ھذا، اس میں ھذا کس کے مقابلے میں آیا ہے، جواب میں ھذا کے مقابلے میں، اور جواب میں جو ھذا ہے وہ مبتدا ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ ما ھذا میں ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے اور ما جو ہے وہ خبر ہے، کیونکہ یہ قلم کے مقابلے میں آیا ہے۔ تو ما ھذا کی ترکیب ہم یوں کریں گے کہ ما جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور ھذا جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اسماء استفہام کو شروع میں آنے کی وجہ سے مبتدا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اسماء استفہام کا اعراب جو ہے وہ پہچاننا ہے اور ان کی حیثیت جملے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے جو کویسچن ہے اس کا جواب نکالنا ہے، اور پھر اس کویسچن ورڈ کو جواب میں جس لفظ کے مقابلے میں وہ آ رہا ہے اس لفظ کی پوزیشن کے اعتبار سے، یعنی وہی اعراب جو جواب میں کویسچن ورڈ کے مقابلے میں آنے والے لفظ کا ہوگا، وہ پوزیشن، وہ مقام جو جواب میں آنے والے لفظ کا ہوگا کویسچن ورڈ کے مقابلے، وہی مقام جو ہے جملے میں اس کویسچن ورڈ کا بھی ہوگا۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ تو ما ھذا میں ما جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور ھذا جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔
تو کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ ما تلک بیمینک میں ما خبر مقدم ہے اور تلک جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، اور بیمینک یہ آپ کا مرکب جاری ہے جس میں با حرف جر ہے، اور یمینی کا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے جملے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے سورہ صف سے رکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قال عیسی ابن مریم للحواریین، عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے پوچھا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا مددگار یا میرے مددگار کون ہے؟ تو من جو ہے کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ من جو ہے کیا جملہ اسمیہ میں یہ بھی خبر مقدم ہو کر ہی استعمال ہوگا؟ تو سمپل سا جملہ رکھتے ہیں جی من ھذا، یہ کون ہے، اور جواب اس کا لکھتے ہیں ھذا طالبن۔ تو جواب میں دیکھیں ھذا طالبن میں ھذا مبتدا ہے اور طالبن خبر ہے، اور سوال ہے من ھذا، تو ھذا کے مقابلے میں آ گیا اور طالبن من کے مقابلے میں آ گیا، تو رزلٹ نکل آیا کہ من جو ہے یہاں پر خبر مقدم ہے اور ھذا مبتدا مؤخر ہے۔ تو امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے نا دو جملے اور رکھتا ہوں، اور پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گا کہ یہ ما اور من جو ہے یہ ہمیشہ خبر مقدم ہی نہیں بنتے، یہ مبتدا بھی بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، میں اپنے دوست کے ہاتھ میں ایک قلم دیکھتا ہوں اور اسے سوال کرتا ہوں کہ ما فی یدی کا، ما فی یدی کا جس کا ترجمہ ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ فی یدی قلمن، میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے۔ تو اب ذرا سوال اور جواب میں جو الفاظ ہیں ان کا آپس میں موازنہ کیجئے۔ تو جواب میں جو فی یدی ہے یہ فی یدی کا کے مقابلے میں آ گیا، اور قلمن جو ہے یہ ما کے مقابلے میں آیا۔ تو فی یدی قلمن میں جو جواب ہے اس میں قلمن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور فی یدی جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرکب جاری جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں خبر تو بن جاتا ہے لیکن مبتدا نہیں بنتا۔ تو فی یدی قلمن میں فی یدی خبر ہے، قلمن مبتدا مؤخر ہے، اور قلمن جو ہے سوال میں ما کے مقابلے میں، لہٰذا جو حیثیت قلمن کی ہے وہی سوال میں ما کی ہوگی، اور قلم جو ہے جواب میں مبتدا ہے تو سوال میں بھی ما جو ہے وہ مبتدا ہی بنے گا۔ اسی طرح دیکھیں میں سوال کرتا ہوں کہ من فی الغرفتی، کمرے میں کون ہے، اور جواب میں دیتا ہوں کہ فی الغرفتی زیدن، کمرے میں زید ہے۔ تو جواب میں دیکھیں فی الغرفتی زیدن، فی الغرفتی خبر ہے اور زیدن مبتدا ہے، اور سوال میں فی الغرفتی تو فی الغرفتی کے مقابلے میں آ گیا، اب زیدن کے مقابلے میں کیا آیا؟ وہ آیا من، اور زیدن جواب میں چونکہ مبتدا ہے لہٰذا سوال میں جو من ہے یہ بھی مبتدا ہی ہوگا۔ تو امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو کہ ما اور من جو ہیں یہ جملہ اسمیہ میں، کیونکہ ہم ابھی جملہ اسمیہ ہی پڑھ رہے ہیں تو جملہ اسمیہ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ما اور من جملہ اسمیہ میں خبر بھی بنتے ہیں اور مبتدا بھی بن سکتے ہیں۔ تو بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جواب میں ما اور من کی جگہ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ جیسے آپ کو جگہ مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی ان کی پوزیشن بھی پتہ چل جائے گی کہ وہ جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال ہو رہے ہیں یا بطور خبر استعمال ہو رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی آگے، اور آگے چلنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جو اسماء استفہام ہیں ان میں 4 اسماء استفہام ایسے ہیں۔ کون کون سے 4؟ متا، اینا، ایانا اور انا، یہ 4 اسماء استفہام ایسے ہیں جو ظرف کا مفہوم دے رہے ہیں۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف آپ جانتے ہیں اس اسم کو کہا جاتا ہے جو وقت یا جگہ بتاتا ہے۔ تو چیک کر لیتے ہیں جی، دیکھیں متا کے معنی ہے کب، کب جو ہے یہ وقت بتا رہا ہے تو گویا یہ ظرف کے معنی دے رہا ہے۔ اینا کے معنی ہے کہاں، کہاں جو ہے یہ جگہ بتا رہا ہے، اور جگہ جو ہے وہ عربی زبان میں ظرف سے شو کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایانا ہے، یعنی متا اور ایانا ہم معنی ہے نا، تو متا اور ایانا ظرف زماں ہے، ظرف زماں کا معنی دے رہے ہیں، اور اینا جو ہے یہ ظرف مکان کا معنی دے رہا ہے، اور انا جو ہے
جس کے معنی ہے کہاں سے، تو یہ بھی ظرف مکان کا معنی دے رہا ہے۔ اور ہم نے یہ پوائنٹ اچھی طرح سے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو ظرف استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، اور دوسری بات ان کے بارے میں یہ پڑھی تھی کہ مرکب جاری کی طرح ظرف بھی جملے میں متعلق ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور متعلق خبر کی غیر موجودگی میں خبر کہلا سکتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ تعالی متا، اینا، ایانا اور انا کا اعراب بھی اور ان کی جملہ اسمیہ میں پوزیشن بھی، حیثیت بھی آپ انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ لیکن ان الفاظ سے پہلے ہمارا ایک اسم استفہام رہتا ہے جی، وہ ہے کیفا۔ تو کیفا کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ میں نے سوال کیا جی کیفا حالو کا، اور جواب مجھے دیا گیا کہ حالی جیدن۔ میں نے پوچھا جی تیرا حال کیسا ہے، تو اس نے جواب دیا میرا حال اچھا ہے۔ تو کمپیریزن کر لیں جی، حالو کا یہ مقابلے میں آیا ہے حالی کے، اور حالی جو ہے جواب میں مبتدا ہے، اور جیدن جو ہے اس کے مقابلے میں کیفا آ رہا ہے، تو جیدن خبر ہے، لہٰذا کیفا جو ہے یہ خبر مقدم ہو کر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی اینا، متا، ایانا اور انا کی طرف۔ پہلے قرآن مجید کی وہ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ یہ جو قیامت کا انکار کرنے والا انسان ہے نا، جب قیامت آئے گی تو یہ پھر بھاگتا پھرے گا اور کہے گا کہ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ تو این المفر اس میں مبتدا خبر کیا ہے، اس کے لیے ہم سمپل جملہ رکھتے ہیں جی اپنے سامنے، اور وہ سمپل جملہ ہے جی این زیدن۔ جواب ہے اس کا جی زیدن فی المسجد۔ تو جواب میں زیدن مبتدا ہے، فی المسجد اصل میں متعلق ہے، خبر کی ہر موجودگی میں قائم مقام خبر ہو گیا اور اسے خبر بھی کہہ دیا گیا۔ تو سوال میں زیدن کے مقابلے میں زیدن آ گیا، اور فی المسجد کے مقابلے میں اینا آ گیا، تو اینا جو ہے یہ خبر مقدم کی صورت میں استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طرح این المفر میں بھی ہوگا کہ اینا خبر مقدم ہوگا اور المفر جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں جی قرآن مجید کی آیت سورہ ملک کا وہ حصہ کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو متا هَٰذَا الْوَعْدُ میں ہم متا کا اعراب اور اس کی جملے میں پوزیشن کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جملہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، میں نے لکھا ہے کہ متا نصر اللہ، جواب ہے نصر اللہ قریبن۔ تو نصر اللہ کے جواب میں نصر اللہ آ گیا، اور قریبن اس کے مقابلے میں متا آ گیا۔ تو نصر اللہ قریبن میں نصر اللہ مبتدا ہے، قریبن خبر ہے، تو متا نصر اللہ میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نصر اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور متا جو ہے وہ خبر ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح متا حاصل وعدوں میں بھی کلیئر ہو گئی بات کہ متا جو ہے خبر مقدم ہے، اور یہاں پر یہ محلاً منصوب ہم قرار دیں گے کیونکہ ظرف ہے۔ اسی طرح اینا کو بھی ہم محلاً منصوب قرار دیں گے کیونکہ ظرف کے معنی جو ہے وہ یہاں سے ہمیں مل رہے ہیں، اور حاصل وعدو جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح یسألو ایانا یوم القیامہ کو بھی آپ انالائز کر سکتے ہیں۔ ایانا یوم القیامہ میں یوم القیامہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور ایانا جو ہے یہ محلاً منصوب خبر مقدم ہے۔ یعنی وہ سوال کرتا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والا پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ آگے چلتے ہیں جی انا کی طرف۔ اس کے لیے سورہ آل عمران سے میں نے کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ بولی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی رزق دیکھا ان کے پاس بند کمرے میں اور بے موسمی پھل، تو انہوں نے سوال کیا کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، تیرے لیے کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ تو اس کے لیے ہم سمپل سا جملہ دیکھتے ہیں جی۔ میں کسی مذکر سے سوال کرتا ہوں کوئی چیز دیکھ کر اس کے پاس کہ انا لکا ھذا، اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لکی اور لکا میں کیا فرق ہے۔ لکی مؤنث سے اور لکا مذکر سے بات کی جا رہی ہے۔ انا لکا ھذا
اے مذکر یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ تو اس نے جواب دیا جی ھذا لی من عند اللہ، میرا دوست بھی ولی اللہ تھا تو اس نے کہا جی یہ میرے لیے اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو دیکھیں جی ھذا کے مقابلے میں آ گیا، لی لکا کے مقابلے میں آ گیا، اور من عند اللہ یہ انا کے مقابلے میں آ گیا۔ اور انا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یا تو من اینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہاں سے، یا کیفا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کیوں کر۔ تو بہرحال آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انا جو ہے یہ مبتدا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایون کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ سوال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ایو شیئن ھذا، یعنی یہ کون سی چیز ہے؟ آج کل عجیب عجیب سے قلم آ گئے ہیں، تو ایسے ہی عجیب قلم دیکھ کر میں نے کسی سوال کیا کہ ایو شیئن ھذا، یہ کون سی چیز ہے؟ تو جواب مجھے ملا ھذا قلمن، یہ قلم ہے۔ تو ھذا کے مقابلے میں ہے، اور ایو شیئن جو ہے یہ قلمن کے مقابلے میں ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ھذا قلمن میں قلمن خبر ہے، تو ایو شیئن جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر مقدم بن جائے گا۔ ہاں کبھی کبھی ایو جو ہے یہ مبتدا ہی بن جاتا ہے، جیسے میں کسی سے سوال کرتا ہوں کہ ایو البلادی احسنو، ایو البلادی احسنو، کون سا شہر زیادہ اچھا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ لاہور احسنو، لاہور زیادہ اچھا ہے۔ تو اب دیکھیں احسن کے مقابلے میں، اور لاہور جو ہے یہ ایو البلادی کے مقابلے میں آیا، تو لاہور مبتدا ہے، احسن خبر ہے، تو پھر ایو البلادی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا، اور احسن جو ہے یہ خبر کہلائے گا۔ تو اصل جملے میں کیا بن رہا ہے یہ آپ کو جواب سے ہی پتہ چلے گا۔ کم کے حوالے سے بھی دیکھیں تو سوال میں کسی سے کرتا ہوں اس کے بیٹوں کے بارے میں کہ یار تمہارے کتنے بیٹے ہیں، تو میں اس سے سوال کروں گا کہ کم ابنن لکا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ تو جواب دیتا ہے جی لی ابنن، میرا ایک بیٹا ہے۔ تو لی لکا کے مقابلے میں آ گیا، اور ابنن جو ہے وہ کم ابنن کے مقابلے میں آ گیا۔ تو گویا ابنن جواب میں مبتدا مؤخر بن رہا ہے، اور لی جو ہے وہ خبر مقدم ہے، تو کم جو ہے یہاں پہ مبتدا بنے گا، یعنی کم ابنن جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور لکا جو ہے یہ خبر بن جائے گا۔ امید ہے بات کلیئر ہو جائے گی۔ میں نے جتنی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کی مدد سے، باقی جو کم خبریہ ہے اس کا استعمال فعل کے ساتھ ملے گا آپ کو، تو وہ میں یہاں پر ابھی ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو الحمدللہ جی پوری تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے اسماء استفہام جو ہیں ان کا اعراب اور ان کی جملہ اسمیہ میں جو حیثیت ہے وہ بیان کر دی ہے۔ بآخری بات جو ہم آج کے لیکچر میں کریں گے وہ یہ ہے کہ کچھ اسماء استفہام جو ہیں وہ حروف جارہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ما جو ہے یہ حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ما اس میں استفہام جو ہے حرف جر با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، فی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ تمام استعمالات قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے۔ لیکن زیادہ ایگزامپلز آپ کو اس صورت میں فعل کے ساتھ ملیں گی، تو میں صرف آپ کو وہ ایگزامپلز دکھا دوں گا، ان کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ تو ایک بات تو نوٹ کر لیجئے گا کہ ما استفہامیہ جب حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، تو ما استفہامیہ کا الف جو ہے وہ نہ لکھا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، یعنی با حرف جر کو جب ما استفہامیہ کے ساتھ ہم ملا کر لکھیں گے تو بنے گا تو اصل میں بما، لیکن اس کو بما الف کے بغیر لکھا جائے گا، اور جب الف کے بغیر لکھا جائے گا تو پڑھا بھی الف کے بغیر ہی جائے گا، اور یہ بہت بڑی پہچان ہے ما استفہامیہ کی حرف جر کے ساتھ۔ یعنی حرف جر کے ساتھ اور بھی ما استعمال ہوں گے جو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن حرف جر کے ساتھ ما استفہامیہ ہے یا کوئی دوسرا ما ہے، اس کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر حرف جر کے بعد ما جو ہے وہ الف کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ ما کنفرم استفہامیہ ہے۔ تو قرآن سے میں آپ کو ایگزامپلز دکھا دیتا ہوں۔ سورہ سبا میں ملکہ سبا نے کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ تو بما لفظی ترجمہ کریں گے کس چیز کے ساتھ؟ لام کے ساتھ استعمال دیکھ لیں۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
تم کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ تو لما کیوں، کس لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ طارق میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا۔ تو مما کس چیز سے؟ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ تو عَمَّ کس چیز کے بارے میں۔ اور تیسرے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا۔ تو فیما، آپ فی حرف جر کے ساتھ ما استفہامیہ کو دیکھ رہے ہیں۔ من استفہامیہ جو ہے یہ بھی حرف جر لام کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت کے دن سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ لمن یہ من تھا، اور من کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، تو لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر جواب بھی اللہ تعالیٰ دیں گے خود ہی کہ للہ الواحد القہار۔ تو قرآن مجید میں ما اور من جو ہیں یہ آپ کو حروف جارہ کے ساتھ نظر آئیں گے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو یہی کنفیوژن رہتی ہے کہ اسماء استفہام جملہ اسمیہ میں مبتدا بنتے ہیں، خبر بنتے ہیں، کہیں مبتدا لکھا ہوتا ہے کہیں خبر لکھا ہوتا ہے، تو کنفیوژن رہتی ہے۔ تو اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا کہ جواب میں آپ دیکھیں کہ یہ ما اور من جو ہیں یہ کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اگر مبتدا کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو انہیں مبتدا بنا دیں، اور اگر خبر کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو انہیں خبر بنا دیں۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔